إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم. الحمدللہ آج 5 نومبر 2016 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 235 میں ہم سورۃ النور کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اور بھائیو، سورۃ النور جو ہے یہ بھی قرآن حکیم میں جو معاشرتی ایشوز ہیں مسلمانوں کے ہاں ایک کمیونٹی کے اندر جو پائے جاتے ہیں ان ایشوز کے اوپر یہ بڑی اہم ترین سورت ہے سورۃ النور. اور اس کی آیات پہ اتنی ڈیپتھ گفتگو ہو سکتی ہے کہ سورۃ النور پہ ہی کم از کم 10 لیکچرز ریکارڈ کروائے جا سکتے ہیں گھنٹے کے. اس لیے میں کوشش کروں گا جو بہت اہم ٹاپکس ہیں ان کے اوپر ان ڈیپتھ گفتگو کی جائے. خصوصاً اس کی جو پہلی 10 آیات ہیں آج انشاءاللہ ہم ان کو کور کریں گے اور اس حوالے سے ان ڈیپتھ انشاءاللہ گفتگو ہوگی. سورۃ النور ہو، سورۃ الاحزاب ہو، سورۃ النساء ہو، یہ سب کی سب صورتیں معاشرتی جو ایشوز ہیں، خصوصاً جو سیکس کا ڈسپلن ہے، ایک جو جنس سے تعلق رکھنے والے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرتا ہے. تو بھائیو، یہ جو 10 آیات ہیں ان کی تفصیل میں جانے سے پہلے میں کچھ تمہیدی گفتگو کروں گا، کیونکہ سورۃ النور کا آغاز ہی جو ہے وہ زنا کی سزا سے متعلق ہو رہا ہے. اس حوالے سے کچھ تمہیدی باتیں عرض کرنا ضروری ہیں. بھائیو، جہاں تک نکاح کی اہمیت کا تعلق ہے اور نوجوانوں میں جو بدنگاہی کے حوالے سے ایشوز پائے جاتے ہیں، اسی طریقے سے جو ہینڈ پریکٹس یا مشت زنی کا فتنہ ہے اس کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ جو شادی شدہ لوگوں کے اندر ایشوز پائے جاتے ہیں اورل سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے یا اینل سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس قسم کی جتنے ایشوز ہیں ان پہ میں نے ان ڈیپتھ گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے سورۃ المؤمنون کے پہلے رکوع کے کانٹیکسٹ میں. مسئلہ نمبر 155 155 مسئلہ نمبر اہل سنت پاک.com پہ وہ گفتگو اپلوڈ ہو چکی ہے، اور اس کے کلپس جو ہیں وہ الحمدللہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ چکے ہیں. صرف ایک جو اورل سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے تھا، اور اسی میں نے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ، یعنی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کا دودھ پی لے اس کا شرعی حکم کیا ہے، اور اسی حوالے سے جو اینل سیکس ہے اور فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے جو کلپ تھا، یہ میں آج چیک کر رہا تھا تقریباً 4,08,000 لوگوں نے اس کلپ کو یوٹیوب کے اوپر صرف دیکھا ہے. واٹس ایپ اور باقی ایشوز کی میں بات نہیں کر رہا، صرف یوٹیوب کے اوپر ان 1.5 سے 2 مہینوں کے اندر. ظاہر ہے یہ پبلک کی ریکوائرمنٹ ہے یہ چیزیں، تو میں نے اس پہ الحمدللہ ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کی ہے فرقہ واریت کی لعنت سے بالاتر ہو کر الحمدللہ. اسی طریقے سے میرا ایک اور لیکچر ہے مسئلہ نمبر 106
یونیورسٹیز اور کالجز کے جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں ان کی ڈیٹس کے اوپر ملاقاتیں اور اس حوالے سے جو ایشوز پائے جاتے ہیں بد نکاحی سے متعلق، اس پہ بڑی ڈیٹیل سے گفتگو ہے مسئلہ نمبر 106 اہل سنت پاک.com پر۔ تو میں ان لیکچرز کے تعارف اس لیے کروا رہا ہوں کہ میں آج نکاح اور اس سے متعلق ایشوز کے اوپر گفتگو نہیں کروں گا، پرٹیکولرلی آج زنا سے متعلق اور اس کی سزا سے متعلق انشاءاللہ ڈسکشن ہوگی سورۃ النور کے کانٹیکسٹ میں۔ بھائیو، آج کی جو گفتگو ہے یہ زنا سے متعلق ہے، اور زنا ایک ایسا جرم ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کے اندر، چاہے وہ مذاہب باطلہ ہوں یا وہ الہامی مذاہب ہوں، جیوز، کرسچنز اور مسلمز، تمام مذاہب کے اندر اس کو بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے۔ یعنی دو مرد و عورت جن کے آپس میں کوئی بائنڈنگ، سوشل بائنڈنگ نہیں ہے نکاح کی، اس کے بغیر وہ اپنے تعلق جو ہے وہ جنسی سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے اڈاپٹ کرتے ہیں، اس کو زنا کہا جاتا ہے۔ اور خصوصاً یہ لفظ انٹر کورس اور جو صحبت ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے بولا جاتا ہے۔ تو یہ دنیا کے تمام مذہب کے اندر، چاہے ہندوازم ہو، کرسچینٹی ہو، جیوازم ہو، اسی طریقے سے بدھزم ہو یا مسلمز ہوں، یہ سب کے سب اس کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اور اس حوالے سے مولانا مودودی رحمہ اللہ المتوفی 1979 عیسوی، انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ تفہیم القرآن میں سورۃ النور کا جو مقدمہ لکھا ہے اور پھر جو سورۃ النور کی تفسیر کا آغاز کیا ہے، اس میں انہوں نے باقی جو مذاہب ہیں ان کی کتابوں سے بھی پورے ریفرنسز کوٹ کی ہیں اور آیات کو کوٹ کیا ہے، یہ چیز بتانے کے لیے کہ ان مذاہب میں بھی زنا جو ہے اس کو بہت بڑا جرم اور برائی سمجھا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسی اخلاقی برائی ہے جو کہ انسان کی انسٹنکٹ کے اندر موجود ہے کہ انسان اس کو برا سمجھتا ہے۔ یعنی اس کے لیے کسی وحی کی تعلیمات کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ اب یہ آج کے ماڈرن معاشرے کے اندر جو انارکی پھیل چکی ہے اور یہ ایشوز پیدا ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے یہ تھوڑی سی معاملات ایمبیگوس ہوئے ہیں، لیکن اب بھی لوگ جو ہے اس کو برا سمجھتے ہیں، اور بلکہ یہ زنا تو بہت بڑی بات ہے۔ کسی انجان مرد و عورت کا آپس میں ریلیشن شپ، اس کو انتہائی برا سمجھا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کلنٹن کے اوپر اس حوالے سے تہمت لگی، اس کو اپنی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ آج کل وہ جو ٹرمپ الیکشن ہونے والے ہیں تو اس کے اوپر بھی اس قسم کی عورتوں کی طرف سے ایلیگیشن لگائی گئی، کوئی زنا کی نہیں، صرف ایک بری نظر سے دیکھنا یا اسی طریقے سے کوئی غلط تعلق قائم کرنا ادر دین زنا، اس کو بھی اتنا برا سمجھا جا رہا ہے۔ تو دنیا کے ہر معاشرے میں برائی کو برائی سمجھا جاتا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہالی ووڈ کی فلم کے اینڈ پہ بھی ہمیشہ سچ کی جیت دکھائی جاتی ہے اور جھوٹ کی شکست دکھائی جاتی ہے۔ یہ انسان کی انسٹنکٹ میں ہے کہ انسان برائی کو برائی سمجھتا ہے، یہ اللہ نے انسان کی جبلت کے اندر یہ چیز رکھتی ہے، اور اسی جبلت کی وجہ سے ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں اکاؤنٹیبل ہے، خواہ اس تک وحی کی تعلیمات نہ بھی پہنچی ہوں۔ تب بھی ہر معاشرے میں جھوٹ بولنے کو برا سمجھا جاتا ہے، سچ بولنے کو اچھا، کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنے کو اچھا سمجھا جاتا ہے اور کسی کو دھوکہ دینے کو برا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بے حیائی سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کو بھی ہر انسان سمجھتا ہے۔ اور الحمدللہ قرآن حکیم جو ہے وہ اس حوالے سے تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محفوظ ترین کتاب اس روئے ارض پہ، جس میں ایک لفظ کے اندر بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ سورۃ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس الذکر یعنی قرآن کو، اس نصیحت والی کتاب کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لی ہے۔ تو یہ کتاب بھی زنا کے حوالے سے انسانیت کو جو ہے وہ خبردار کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اسی کانٹیکسٹ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے جو 10 کمانڈمنٹس کا ذکر ہے مسلسل، آیت نمبر 17 سے لے کر 39 تک، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 23 سے 39 تک 17 آیات میں 5ویں کمانڈ جو ہے وہ یہی زنا سے متعلق ہے، جو جیوز اور کرسچنز کو ان کی کتابوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، اور قرآن حکیم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہی کمانڈ ہم مسلمز کو بھی دی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32، 5ویں کمانڈ۔ میں نے ان 10 کمانڈمنٹس کے اوپر بھی الگ سے لیکچر ریکارڈ کروایا ہے، مسئلہ نمبر 77 کے عنوان سے اہل سنت پاک.com پہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا. یہ نہیں کہا زنا نہ کرنا، بلکہ زنا کی طرف لے جانے والی چیزوں سے بھی بچنا. انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، بے شک یہ بہت بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی برائی کا کام ہے. زنا کے قریب بھی مت جانا، یعنی ہر وہ چیز جو زنا کی طرف لے جائے، خواہ وہ کوئی سوشل میڈیا پہ آنے والی خبر ہو، خواہ کوئی ویڈیو ہو، خواہ کوئی کسی چوراہے پر لگا ہوا 20 بائی 40 فٹ کا کوئی کسی موبائل کمپنی کا بےہودہ عورت کا اشتہار ہو، یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں وہ زنا کی طرف لے جانے والی ہیں، ان سے بچنا. پھر سورۃ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 68 میں ارشاد فرمایا 3 بڑے گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ جو اہل ایمان ہیں وہ ان 3 گناہوں سے پرٹیکولرلی ضرور بچتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہیں ٹھہراتے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو نہ حق قتل نہیں کرتے ہیں کہ جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے. ہاں بفتوی شریعت کر سکتے ہیں، اور وہ بھی عدالت کرے گی، کوئی شخص خود قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لے سکتا، یعنی قتل کے بدلے قتل ہوگا. وہ آگے انشاءاللہ میں ڈیٹیل بھی بیان کروں گا. ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، اور جو کوئی یہ گناہ کرے گا ان قریب ان گناہوں کے انجام تک پہنچ جائے گا. تو 3 گناہوں کا ذکر سورۃ الفرقان آیت نمبر 68 میں ہوا. نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل نہ حق، اور نمبر 3 زنا. یہ سب سے بڑے 3 گناہ ہیں، اور اسی کی سپورٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بلکہ مشکات میں جو گناہ کبیرہ کا جو چیپٹر ہے پہلی ہی جلد کے اندر، اس کی پہلی حدیث ہی یہی ہے. اور مشکات کو میں نے نام دیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث. بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور اس کے علاوہ بھی اور کتابیں، کل 13 کتابوں سے الحمدللہ یہ انسائکلوپیڈیا آف حدیث ہے مشکات المصابیح. اس میں نے پورا لیکچر بھی ریکارڈ کروا دیا ہے مسئلہ نمبر 111B کے عنوان سے اہل سنت پاک .com پہ. تو آج میں مشکات کے نمبر بھی ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا، تاکہ مشکات چونکہ ہر ایک بندے کے پاس اویلیبل ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6294 احادیث ہیں اس میں. بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہیں باقی کتابوں میں جو ریپیٹیشن کو چھوڑ کے انہوں نے ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ 3 جلدوں پہ یہ موجود ہے، اردو ترجمے کے ساتھ، عربی پلس اردو ترجمہ. شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ کی تحقیق اور تحکیم کے ساتھ، اس کے ساتھ تخریج بھی ہوئی ہے کہ یہ پرائمری بک کون سی ہے. مشکات نے اگر یہ حدیث بخاری سے لی ہے تو بخاری کے کس چیپٹر سے لی ہے، کون سی حدیث نمبر ہے، اس لیول تک جو ہے وہ تخریج ہے اور تحکیم بھی ہے. یعنی بخاری مسلم کے علاوہ جو احادیث آئی ہیں دوسری کتابوں سے، ان میں کون سی احادیث صحیح ہیں، کون سی ضعیف ہیں، اس کے اوپر بھی حکم لگے ہوئے ہیں. اہل سنت پاک .com پہ 3 جلدوں پر مشکات المصابیح کا PDF تقریباً آپ سمجھ لیں کوئی 18 MB کی 3 جلدیں ہیں، وہ ڈاؤن لوڈ کریں اور میرا لیکچر 111B ضرور سنیں. اس میں آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی، انٹرنیشنل نمبرنگ کیا ہے، اس کو کس طریقے سے سٹینڈرڈ کیا گیا ہے، اور مشکات کی کیا اہمیت ہے. تو بہرحال اسی مشکات میں بخاری اور مسلم کے حوالے سے پہلی حدیث لے آئے ہیں امام ولی الدین تبریزی اور امام بغوی رحمہم اللہ. مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 49 نمبر ہے، اور بخاری اور مسلم کے حوالے سے لے کے آئے ہیں. اس لیے میں بخاری مسلم کا نمبر نہیں بتا رہا، اس کی ضرورت نہیں ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بتائیے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، حالانکہ پیدا تو اللہ نے تمہیں کیا ہے، تمہاری تخلیق اللہ نے کی ہے، اور تم اللہ کے مقابلے پہ کسی کو ٹھہرا لو. یعنی بڑی پوائنٹ کی بات ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے، باقی سب کے سب مخلوق ہیں، وہ کسی بھی صفت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامن نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ کسی معاملے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کوئی چیزیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات عطا فرمائی. اس حوالے سے سننے اور بولنے کی جو کیفیت اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، اور اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو مسئلہ نمبر 3 ریکارڈ کروا دی ہے. دعا صرف اللہ ہی سے، اور اسی کی ایکسٹینشن ہے مسئلہ نمبر 43 وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. جسے شوق ہو تو اہل سنت پاک .com پہ دیکھ سکتا ہے.
اس کے بعد پوچھا گیا یا رسول اللہ اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اپنی اولاد کو قتل کر دے اس ڈر سے کہ وہ اس کے ساتھ کھانا کھائے گا، یعنی مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کر دینا۔ فیملی پلاننگ ایک اور الگ چیز ہے، یہ پریگنینسی کو ضائع کروانا یہ الگ چیز ہے، اس پہ میں نے مسئلہ نمبر 155 میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کر دیا ہے۔ پھر پوچھا گیا اس کے بعد، تو فرمایا کوئی شخص اپنی پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرے، یعنی زنا تو ویسے ہی بری چیز ہے اور پھر اپنے ہمسائے کی عورت کے ساتھ کرے تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں ان تینوں گناہوں کی تصدیق کر دی ہے کہ یہ تین بڑے بڑے گناہ ہیں جن سے اہل ایمان محفوظ رہتے ہیں پوری تگودو کرنے کے بعد۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الفرقان کی وہی آیت تلاوت کی، آیت نمبر 68، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی عادت تھی کہ آپ اپنی گفتگو کی سپورٹ میں بھی قرآن سے آیات پیش کیا کرتے تھے۔ تو گفتگو کی سپورٹ میں قرآن و سنت کو، احادیث کو پیش کرنا یہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور بھائیو اسی حوالے سے مشکات میں 53 نمبر حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث، اسی چیپٹر میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ اس وقت مومن نہیں رہتا، اس میں سے ایمان نکل جاتا ہے۔ اور اسی کی ایکسٹینشن ہے سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جو مشکات میں 60 نمبر پہ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب زانی زنا کرتا ہے وہ اس وقت مومن نہیں رہتا۔ مسلم کے تو الفاظ ہیں اور ساتھ اگلے الفاظ ہیں کہ اس کا ایمان اس میں سے نکل کر اس کے سر پر منڈلانے رکھتا ہے چھتری کی طرح، حتیٰ کہ وہ شخص توبہ کرے اور اللہ کی طرف رجوع لائے تو پھر ایمان واپس آتا ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ تو یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے، اور اس حوالے سے وہ حدیث بھی بہت ڈرانے والی حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں موجود ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 86 نمبر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، ہاتھوں کا زنا پکڑنا ہے، اور پاؤں کا زنا چل کر جانا ہے، اور دل کا زنا سوچنا ہے، نفس آرزو کرتا ہے اور شرمگاہ اس کی تصدیق کر دیتی ہے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ یہ بہت اس حوالے سے الارمنگ چیز ہے، اور میں نے الگ سے بھی مسئلہ نمبر 155 میں بھی اس کو ایڈریس کیا تھا۔ بہرحال یہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 کو میں نے ڈسکس کیا۔ سورۃ الفرقان کا جو آخری رکوع ہے یہ بہت اہم ہے، اور خصوصاً آخری جو 15 آیات ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں نے مسئلہ نمبر 120 بھی ریکارڈ کروایا ہے اہل سنت پاک.com پر، اہل ایمان کی 12 خصوصیات، 12 اوصاف اللہ کے صحیح اولیاء اللہ کے کیا ہیں، ان میں نے یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سورۃ الفرقان کی آخری 15 آیات کو، جس میں آیت نمبر 68 بھی شامل ہے، ڈسکس کیا ہے۔ جسے شوق ہو تو وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اب اس تمہیدی گفتگو کے بعد آ جائیے سورۃ النور آیت نمبر 1 سے آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ النور جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور اس میں معاشرتی ایشوز جو ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ ایڈریس کیا گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها، یہ ایک عظیم الشان سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی ہے، اور اس میں ہم نے اپنی طرف سے کچھ چیزیں فرض کر دی ہیں۔ یہ شاہانہ انداز کسی اور سورت کا نہیں ہے جو اس سورت کا آغاز ہے، کہ یہ وہ عظیم الشان سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی، اور اس میں ہم نے احکام مقرر فرمائے، ظاہر بڑے اہم احکام آنے والے ہیں۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے نازل فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ کی روشن آیات، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کر سکو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی بدکار عورت اور زنا کرنے والا مرد، فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، ان دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، یعنی 100 کوڑے مرد کو اور 100 ہی عورت کو۔ اور اس میں امپلائڈ ہے کہ وہ اگر شادی شدہ نہ ہو، اس میں ڈیٹیل سے گفتگو انشاءاللہ کروں گا۔
ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اور دیکھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اسٹیبلش کرتے ہوئے، یہ حدود جاری کرتے ہوئے تمہارے دل میں کسی کے لیے نرمی نہ آ جائے، جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں بھی موجود ہے، حدود میں جو نرمی کرنے والے معاملات ہیں اس چیپٹر کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فاطمہ نامی عورت، اس کی چوری کا مقدمہ پیش کیا گیا اور اس کے لیے سفارش کی گئی اسامہ ابن زید کے ذریعے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت جلال میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اسپیشل ممبر رکھا گیا، آپ نے اصحاب کو خطبہ دیا علیہم رضوان، اور کہا تم سے اگلے لوگ اسی لیے ہلاک ہو گئے کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے اور غریب لوگوں کے لیے اور. اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کر دیتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں صحابہ کرام کو ڈانٹا کہ تم اللہ کے حدود کے معاملے میں مجھ سے نرمی کا مطالبہ کرتے ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن جہاں اللہ کی حدود آتی تھی وہاں پھر رام والا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہیں ان کو اسٹیبلش کرنا ہوگا، ان کو جاری کرنا ہوگا. تو یہ دو الگ چیزیں ہیں، ان کو بات کو سمجھیں. تو یہاں قرآن حکیم میں ہے کہ ذرا تمہارے دل میں نرمی نہ آئے، ذرا رحم نہ آئے اس معاملے میں اللہ کے دین کی سزا کو اسٹیبلش کرتے ہوئے. ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو، والیوم الآخر، اور آخرت پر تمہیں ڈر ہے کہ اللہ کے حضور پیش ہوگے تو تم یہ حرکت نہیں کرو گے کہ تمہارے دل میں نرمی آ جائے. وَلْيَشْهَدْ، اور اس سزا کے اوپر، یعنی یہ جو سزا دی جا رہی ہو، 100 کوڑے لگائے جا رہے ہوں، اس پر گواہی دیں، عذابہما، اس سزا کے اوپر، طائفۃ من المؤمنین، اہل ایمان کا ایک گروہ اس پر گواہ بھی ہو، یعنی پبلکلی یہ گناہ کی سزا اسٹیبلش کی جائے، تاکہ سزا ایک کو ہو یا دو کو، اور ڈیٹرنس اور دہشت بن جائے باقی پورے معاشرے کے لیے. یہ آج دہشت جو ہے وہ قائم کی جائے تو آپ دیکھیں کس طریقے سے زنا ختم ہوتا ہے. دنیا میں سب سے کم زنا 2 ملکوں میں ہوتا ہے، نمبر 1 سعودیہ، نمبر 2 ایران، کیونکہ وہاں پر اسلامی سزائیں نافذ ہیں. اور سب سے زیادہ زنا امریکہ کے اندر ہوتا ہے. تو ویسے لوگ کہتے ہیں بڑی سخت سزا ہے، حالانکہ انہی سے پوچھیں کہ اگر آپ کسی گورے سے پوچھ لیں جو یہ کہتا ہے سزا سخت ہے، اس کو کوئی سزا کو تو چھوڑو، بتاؤ اگر تمہاری بچی کے ساتھ کوئی یہ کرے، وہ کہے گا میں گولی مار دیں گا انہوں. تمہاری ماں کے ساتھ کرے، وہ کہے گا میں گلا کاٹ دوں اس کا. تو جب اسلام نے جب سزا رکھی ہے تو اس کو کہتے ہیں ظالمانہ سزائیں. اور یہ بھی اس میں آگے چل کے آئے گا، یہ اس طرح سزا اسٹیبلش نہیں ہوگی، بلکہ کم از کم 4 گواہ اس حوالے سے پیش بھی کرنے ہوں گے، پھر جا کے یہ سزا اسٹیبلش ہوگی. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. اور ظاہر ہے یہ سزا بھی زنا بالجبر کے اوپر جو ہے وہ صرف اس کو ہی ہوگی جو یہ زیادتی کرے گا، جس کے ساتھ ہوئی اس کے پر سزا نہیں. اور اگر زنا بالرضا کریں گے پھر دونوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا. پھر شادی شدہ ہوں گے تو سنسار کیے جائیں گے، اور غیر شادی شدہ ہوں گے تو ان کو 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی. اس میں ڈیٹیل سے گفتگو کرتا ہوں، پہلے ان آیات کو ہم کور کر لیتے ہیں. تو ڈیٹرنس کے لیے کہا گیا کہ پبلکلی اس گناہ کے اوپر لوگ اس کو ویٹ کریں گے، شہادت دیں گے، تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو جائے گی. اس حوالے سے دل میں کوئی نرمی نہ آئے. الزانی لا ينکح الا زانیہ، زانی کو نکاح نہیں کرنا چاہیے مگر صرف زانیہ کے ساتھ ہی. یہ بات محاورتاً کی جا رہی ہے کہ زانی تو ہے اس قابل ہے کہ اس کو کوئی زانیہ عورت ہی ملے، کسی شریف عورت کے قابل نہیں ہے وہ. او مشرکہ، یا پھر مشرکہ عورت کے ساتھ. اب یہ عجیب بات ہے کہ دنیا میں جتنے بدکاری میں مبتلا لوگ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی بیوی کیسے ہونی چاہیے تو وہ کہتے ہیں جی وہ نکاح کرے، اور اپنی حرکتیں ان کی آپ دیکھ لیں کس قسم کی ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو اس طرح کے جو بدکار مرد ہیں نا، یہ تو قابل اس کے ہیں کہ ان کو بدکار عورتیں ہی ملیں. یہ انہی عورتوں کے قابل ہیں یا مشرکہ عورتوں کے. وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ، اور زانیہ نکاح نہ کرے مگر ایک زانی مرد کے ساتھ، او مشرک، یا مشرک مرد کے ساتھ. وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ جو زانی عورتیں ہیں یہ اہل ایمان مردوں کے لیے تو حرام کر دی گئی ہیں. اللہ یہ ہے کہ کوئی عورت توبہ کر لے بڑے سچے دل کے ساتھ اور وہ نیکی کے راستے کے اوپر آ جائے تو پھر اس کو ظاہر ہے اس گناہ کے اوپر آر نہیں دلائی جائے گی.
اس قسم کی ایمیلز بھی مجھے آتی ہیں لوگوں کی طرف سے کہ ہم ایسی عورتیں جو اس قسم کے معاملات میں مبتلا ہیں اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لیں تو ہم کیا ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں؟ تو بہت نیکی کا کام ہے، اور لیکن ان کو پھر اس ماحول سے دور رکھا جائے، کیونکہ ایسی عورتوں کو پھر اس قسم کی برائی کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ تو نیکی کا کام ہے اگر وہ توبہ کر لیں۔ والذین یرمون المحصنات، اور جو کوئی تہمت لگاتے ہیں محسنہ پاک باز پاک دامن عورتوں پر، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اور اس کے بعد وہ 4 گواہ نہیں پیش کر سکتے، یعنی کسی پر تہمت لگائی کہ اس نے زنا کیا ہے، پھر 4 گواہ نہیں لا سکے، اور 4 گواہ بھی ایسے ہونے چاہیے جو ایگزیکٹ انٹر کورس کی حالت میں جنہوں نے دیکھا ہو۔ بخاری مسلم کی حدیث اس پر گواہ ہیں۔ صرف ایک بسترے پر دیکھنے سے ان کے اوپر حد نہیں جاری ہوگی، بلکہ انٹر کورس کی حالت میں، اور 3 بھی اگر دیکھیں گے چاہے وہ 3 دیکھنے والے صحابی کیوں نہ ہو، تب بھی اسٹیبلش نہیں ہوگی جب تک 4 گواہ پورے نہیں ہوں گے، کیونکہ سزا بہت سخت ہے۔ اس لیے پھر اصل میں اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اگر کوئی یہ برائی دیکھ بھی رہا ہے اس کا اوپر پردہ ڈال دے۔ وہ بخاری مسلم میں احادیث آ رہی ہیں تاکہ معاشرے میں یہ چیز نہ پھیلے۔ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدہ، تو جو کوئی ایسی پھر تہمت لگاتے ہیں، اب چاہے انہوں نے صحیح بھی لگائی ہوئی ہے، اگر 4 گواہ نہیں لا سکے تو ان کو پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب دیکھیں ان کو 100 کرنے والوں کو 80 انہوں نے بھی نیڑے ہی انہیں کہ تقریباً ہے نا، تاکہ بھائی تجھے کیا ضرورت تھی اس گناہ کو عام کرنے کی، عدالت میں پیش کرنے کی، تو نے کون سے نیکی کما لی ہے، بجائے یہ کہ ان کو سمجھاؤ ٹھیک ہے توبہ کر لیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ زنا جب عدالت میں رپورٹ ہوگا نا، اسی وقت اور گواہوں کے ساتھ پھر اس کے اوپر معاملات آگے جاری ہوں گے۔ اگر مرد و عورت نے زنا کیا اور انہوں نے اکیلے میں اللہ سے توبہ کر لی تو یہ توبہ کافی ہوگی، ان کے اوپر حد جاری کرنا ضروری نہیں ہوگا۔ ونس عدالت میں معاملہ رپورٹ ہو گیا پھر جو ہے ان کے اوپر حد جاری ہوگی اگر وہ اعتراف جرم کر لیتے ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو جا کے اعتراف جرم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا۔ آپ کے سامنے اس طرح لوگ آئے اور آپ نے ان سے روح انور پھیر لیا اور فرمایا جاؤ توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، جب تک کہ انہوں نے 4 دفعہ اپنے خلاف خود گواہی نہیں دے دی۔ میں بخاری مسلم کی حدیث بھی اس میں پیش کروں گا۔ تو اس حوالے سے لوگ پوچھتے بھی ہیں تو توبہ کریں اور اللہ کی طرف رجوع لائیں۔ اسی طریقے سے کسی شخص نے چوری کی ہے تو چوری کرنے کے بعد اسے احساس ہوا تو جس کی اس نے چوری کی اس سے جا کر الگ سے معافی مانگ لے تو پھر اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، وہ معافی مانگ لینا کافی ہوگا۔ لیکن ونس عدالت میں رپورٹ ہو گیا اور وہ پکڑا گیا، اب وہ کہ جی میں معافی مانگ لینا، میں دگنا دے دینا، نہیں، اب پبلکلی چونکہ رپورٹ ہوا ہے گناہ، اب اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ ورنہ اس طرح کی چیز جب پبلکلی رپورٹ ہوتی ہے پھر سزا نہیں دی جاتی تو گناہ پھیلتا ہے۔ اس کی حکمت سمجھیں، یہ دہشت کے لیے ہے، ڈیٹرنس کے لیے ہے کہ جب گناہ عدالت میں رپورٹ ہوگا تو اب عدالت کا کام ہے سزا دینا، ادروائز تو گناہ عام ہو جائے گا اور لوگوں کو کھلی چھٹی ملے گی۔ اور جب چیز عام نہیں ہوگی، اس طریقے سے پبلکلی نہیں پھیلے گی، پھر اس طرح کے معاملات کے اوپر جو ہے وہ اس کے اوپر پردہ ہی ڈالا جائے گا۔ بہرحال اب اس میں ماڈرن دور کے حوالے سے یہ بھی گفتگو کی جاتی ہے کہ 4 گواہ نہیں ملے، اب کسی عورت کے ساتھ زنا بالجبر ہوا ہے تو اب وہ کہاں سے 4 گواہوں کو تلاش کرے۔ تو اس میں پھر سائنٹیفکلی ظاہر ہے کہ مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کو کانفیڈنس ہے کہ ڈی این اے ٹیسٹ اور ان چیزوں کے ذریعے بالکل ایمانداری کے ساتھ کوئی رپورٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس طرح کی چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں تو پھر اس میں اجتہاد کرنے کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام نے جو 4 گواہوں کا کہا ہے اس وقت تو یہی کیا جا سکتا تھا نا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ویڈیو میں اس طرح کی چیز آ جاتی ہے، ظاہر ہے جعلی ویڈیو بھی بن جاتی ہیں، اس میں پورے طریقے سے اگر تحقیق کی جائے اور کسی شخص کو اس کی ویڈیو دکھائی جاتی ہے اور پبلکلی وہ عام ہو جاتی ہے اور پھر وہ خود اعتراف جرم کر لیتا ہے، پھر تو اس کے اوپر گواہ لانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اعتراف جرم کر لیتا ہے تو پھر اس کے اوپر سزا جاری کی جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اس کی وجہ سے، کیونکہ یہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی حدود آرڈیننس پاس کیا گیا، اس کی وجہ سے کئی عورتیں جن کے ساتھ زیادتیاں ہوئی الٹا ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، اس کی وجہ سے اسلام کی بڑی بدنامی ہوئی، وہ گواہ نہیں لا سکی۔ تو اس میں اب سائنس چونکہ ترقی کر چکی ہے اور اگر ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں کہ واقعی اس طرح کے کوئی معاملات ہوئے ہیں اور وہ پورا ڈیفینٹ علم ہے تو اس کے بعد پھر کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی۔ ظاہر ہے اس وقت تو اسی طریقے سے ہی کام کیا جا سکتا تھا نا کہ 4 گواہوں کو لایا جاتا۔ تو اس معاملے میں جو ہے نا اجتہاد کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے اجتہاد کا دروازہ تو قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ اسلامی سزائیں کوئی نہیں بدل سکتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا شریعت بدل دی ہے جی، اب ویڈیو کے اوپر اور ڈی این اے ٹیسٹ کے اوپر فیصلے ہو رہے ہیں تو یہ شریعت شریعت نہیں بدلی۔ شریعت تب بدلی جائے گی جب کوئی چوری اور زنا کی سزا کو بدل دے۔ حدود تو اپنی جگہ موجود ہے، اس حدود تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟
کہ اگر وہ مجرم خود اعتراف جرم کر لے، میں بخاری مسلم سے حدیث پیش کروں گا، کوئی گواہ نہیں ہے، اس نے خود اعتراف جرم کر لیا، ایک عورت ہے اس نے خود اعتراف جرم کر لیا، تو اب پیچھے کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اس طریقے سے اگر ویڈیو سامنے آ جاتی ہے یا کوئی ڈی این اے ٹیسٹ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے چیز، تو اس کو ساری چیزیں بتائی جائے اور پبلکلی جب چیز آ جائے تو اس کو سزا ضرور دینی چاہیے. ورنہ اگر کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے، اس کے اوپر پردہ رکھتا ہے، تو ظاہر ہے وہ زیادہ بہتر ہے. اور اب تو میڈیا کا دور ہے، الٹا مصیبت ہی پڑ جاتی ہے، یعنی وہ اس طریقے سے پھر جو ہے بدنامی زیادہ ہو جاتی ہے. تو اسلام کی جو حکمت ہے کہ گناہ جو آئے اس طرح کا گناہ، تو اس کے اوپر پردہ ڈالنے میں ہی عافیت ہے، ادروائز جو ہے وہ معاملات بہت زیادہ بگڑ جائیں گے. تو میں یہ مطلب یہاں پر اس حوالے سے گفتگو ضروری سمجھتا تھا، اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ دیتا. تو کہا گیا کہ 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کو پھر ہم قذف کہتے ہیں، یعنی تہمت اور بہتان تراشی کی سزا قذف ہوگی. یعنی وہ اگر گواہ نہیں لا سکا، ظاہر یہ بھی تو پاسبلٹی ہے کہ جھوٹا الزام لگا دے. آج کل تو یہ بھی ہو جاتا ہے نا، جھوٹا الزام بھی لوگ لگا دیتے ہیں لوگوں کے اوپر، تو پھر اس کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے. ظاہر وہ پھر اگر اس کے پاس ثبوت نہیں ہے، بغیر ثبوت کے وہ عدالت میں اگر جانا چاہتا ہے، تو پھر وہ اپنی شامت پھر اس کی پھر آئے گی، تو وہ پھر یہ ہے کہ اس معاملے کو دبا لے. یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ وہ جا کے نہیں جی میں خود دیکھا ہے، میں قسم چکنا پاوے، تو جنی مرضی قسمہ چک، گواہی لانی پڑے گی، کوئی پروف پیش کرنا پڑے گا، 4 گواہ لے کے آئیں یا کوئی اتنا اسٹرانگ ایویڈنس ہو کہ جو اس کا قائم مقام اس حوالے سے بن جائے. وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، پھر ایسے شخص کی شہادت گواہی بھی کبھی نہیں قبول کی جائے گی جس نے اس طریقے سے جھوٹی تہمت لگائی ہے، یا اس نے تہمت تو صحیح لگائی لیکن وہ گواہ نہیں پیش کر سکا، 4 پورے نہیں کر سکا، کوئی اسٹرانگ ایویڈنس نہیں دے سکا، تو اب ایسے شخص کی کسی بھی معاملے میں گواہی قبول نہیں کی جائے گی ہمیشہ کے لیے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، پھر ایسے لوگ ہوں گے فاسق. البتہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، ہاں مگر جو کوئی توبہ کر لیں اس کے بعد، وہ اصلحوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور مہربان ہے. پھر ان کی تو جو ہے اس حوالے سے گواہی توبہ کے بعد قبول کر لی جائے گی. اور اسی کانٹیکسٹ میں بخاری اور مسلم میں احادیث موجود ہیں جو سیدہ عائشہ کے اوپر رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہ السلام کے اوپر تہمت لگائی گئی. حدیث افک اسے کہتے ہیں، حدیث الافک. افک کہتے ہیں الٹا کر دینے کو، تہمت لگانے کو، الزام تراشی کرنے کو. تو سیدہ عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی، بڑی ڈیٹیل سے حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے، اور اس حدیث کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ کور کریں گے. اسی کانٹیکسٹ میں سنن ابی داؤد اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے، مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3579 نمبر 3579، کہ سیدہ عائشہ پہ جن 3 اصحاب نے تہمت لگائی تھی، 2 مرد اور 1 عورت، اور عورت بھی کوئی عام نہیں تھی، ام المؤمنین سیدہ زینب کی بہن تھی، اس پہ بھی، اور سیدنا حسان ابن ثابت پہ بھی، اور ایک اور صحابی تھے. 2 جو ہے وہ مرد صحابی اور 1 عورت، اس کے اوپر پھر قذف لگائی گئی تھی. ان کو 80 کوڑے لگائے گئے تھے جنہوں نے سیدہ عائشہ کے اوپر اس حوالے سے تہمت لگائی تھی. مستح، وہ سیدنا ابو بکر کے رشتہ دار بھی تھے، سیدنا مستح رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، اور سیدہ زینب کی بہن تھیں رضی اللہ تعالی عنہا. ان تینوں کے اوپر جو ہے وہ قذف لگائی گئی، 80 کوڑے لگائے گئے. وہ انشاءاللہ میں اگلی دفعہ ڈیٹیل کے ساتھ ان احادیث کو ڈسکس کروں گا. اب ہم اسی کانٹیکسٹ میں کچھ احادیث ہیں ان کو کور کرتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اگلی جو 5 آیات ہیں ان میں لعان کا مسئلہ آیا، میں اس کو بھی ڈسکس کروں گا. لیکن پہلے ان احادیث کو جو زنا کی حد جو جاری کی جاتی ہے رجم کی شکل میں یا 100 کوڑوں کی شکل میں، اس کے اوپر میں ڈیٹیل سے گفتگو کروں گا. اس حوالے سے بھائیو، مشکات المصابیح میں، جسے میں نے انسائکلوپیڈیا آف حدیث کا نام دیا ہے، پورا لیکچر ریکارڈ کروایا، مسئلہ نمبر 111B مشکات المصابیح کا مکمل تعارف، اس میں زنا کی جو سزا ہے اس کانٹیکسٹ میں 35 احادیث ہیں. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3555 3555 یعنی 3555 سے لے کر 3589 تک، یہ کل 35 احادیث ہیں. جسے شوق ہو تو وہ پڑھے. البتہ میں 5 احادیث اس کانٹیکسٹ میں بیان کر دیتا ہوں. 5 کی 5 جو ہے بخاری اور مسلم میں موجود ہے، متفقن علیہ، اور مشکات کے نمبر بھی میں ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں گا. پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3446 نمبر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ گواہی دے دے
کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ بھی گواہی دے دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس کا خون کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے حلال نہیں کیا کہ اسے قتل کیا جائے، سوائے 3 وجوہات کی بنا پر۔ نمبر 1، جان کے بدلے جان، یعنی اگر اس نے کسی کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ وہ مسئلہ نمبر 28 میرا ریکارڈ ہے، اور مسئلہ نمبر 86 بھی، قتل مسلم کی سزا کے اوپر خودکش حملوں کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور آج کل جو جہادی تنظیمیں ہیں اس کے حوالے سے مسئلہ 28 اور مسئلہ 86۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ زانی مرد و عورت ان کو بھی قتل کیا جائے گا سنسار کر کے، یعنی پتھروں کی بارش کر کے ان کے اوپر پتھر مار کر، زمین میں گڑھا کھود کر۔ اور تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مرتد ہو کر جماعت کو چھوڑ کر الگ ہو جائے، یعنی فساد فی الارض کرنے والا، جو آیت محاربہ آئی ہے سورہ المائدہ آیت نمبر 32 اور 33 کی ڈیٹیل میں نے مسئلہ نمبر 45 بھی اور مسئلہ نمبر 49 گستاخ رسول کی سزا سے متعلق اور گستاخانہ فلمیں اور کارٹون ان کے متعلق ریکارڈ کروائے ہیں 2 لیکچر۔ اس میں نے بتایا تھا گستاخ رسول جو ہے اگر فساد فی الارض کرنا شروع کر دے، ایک تو ہے کہ کسی سے کوئی جملہ نکل گیا تو اسے توبہ کروائی جائے گی، یہ نہیں ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا جی، گستاخ رسول کی توبہ ہی قبول نہیں ہے۔ یہ امام ابن تیمیہ نے ایک ایسا ٹیکہ امت کو لگایا ہے جو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ سب کی سب نے ہی لے لیا ہے کہ جی اب توبہ ہی قبول نہیں ہے، یعنی مشرک کی توبہ قبول ہے دنیا میں اگر توبہ کر لے، وہ کہتے ہیں گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے۔ تو میں نے ان کے اوپر گرفت کی تھی اس حوالے سے مسئلہ نمبر 49 کے اندر کہ نہیں، توبہ اس کی قبول ہوگی۔ کیوں نہیں قبول ہوگی؟ اس سے بڑے گناہ کی توبہ ہے۔ جو عادی مجرم ہو جائے، فساد فی الارض کرنے والا ہو، اس کے اوپر پھر جو ہے وہ فساد فی الارض کی سزا لگے گی، اسے قتل کیا جائے گا۔ یہ الگ سے ٹاپک ہے، میں سکپ کرتا ہوں، میں نے اشارتاً یہ بات کر دی یہاں پر۔ تو یہ یہاں پر کلیئر کٹ آیا کہ شادی شدہ مرد و عورت اگر زنا کریں گے ان کی سزا جو ہے وہ قتل ہوگی، سنسار۔ اس پہ اہل سنت اور اہل تشیع بلکہ پوری انسانیت کا اجماع ہے۔ یہود و نصارہ کے ہاں بھی تورات کے اندر، انجیل کے اندر آیات پائی جاتی ہیں، ایون ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی یہ آیات اس قسم کی موجود ہیں جو ان کے بقول جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریویلڈ ہے، اس لیے میں آیت کا لفظ اس کے لیے بول رہا ہوں۔ دوسری حدیث بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس چیپٹر میں پہلی حدیث یہی ہے 3555 مشکات میں، اور بخاری مسلم دونوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک زنا کا مقدمہ پیش ہوا۔ ایک کنوارے لڑکے نے ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ زنا کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کنوارے لڑکے کو 100 کوڑے لگوائے اسی سورۃ النور کی آیات کے تحت، اور 1 سال کے لیے جلا وطن کر دیا، یعنی اس کو آپ سمجھ لیں کہ اس کے علاقے سے 1 سال کے لیے نکلنے کا حکم دے دیا، اور اس عورت کو رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا۔ اور ظاہر ہے یہ دہشت کے لیے اتنی سخت سزا۔ تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 3559 3559 ہے، اور بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ ایک یہودی مرد و عورت کا جو شادی شدہ تھے ان کے زنا کا مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم تورات لے کر آؤ، تورات میں تم کیا پاتے ہو؟ تو انہوں نے جھوٹ بول دیا یہودیوں نے، انہوں نے کہا کہ تورات میں تو یہ ہے کہ ان کو ہم جو ہے وہ کوڑے ماریں گے اور ان کو جو ہے وہ پبلکلی ذلیل کریں گے۔ تو آپ نے فرمایا رجم کے بارے میں کیا باتیں ہو تورات میں؟ انہوں نے کہا جی رجم کی تو سزا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تورات منگوائی، اور تورات کے سب سے بڑے عالم اس وقت تک اسلام قبول کر چکے تھے، سیدنا عبداللہ ابن سلام، جن کا ذکر قرآن میں اشارتاً سورۃ الاحقاف میں موجود ہے، تو جن کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے کہ کس نے روئے عرش پہ چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھنا ہے تو عبداللہ ابن سلام کو دیکھ لیں، یہ وہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام۔ تو عبداللہ ابن سلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا، ظاہر ہے کہ آپ تو پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ آپ کی خصوصیت تھی، آپ امی تھے، تو انہوں نے تورات پڑھنی شروع کی، اور جن آیات کے اندر رجم کا حکم تھا اس پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تو عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اپنا ہاتھ اٹھاؤ، بتاؤ اس کے نیچے کیا لکھا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تصدیق کرتے ہیں آپ کے اس صحابی کی، واقعی تورات کے اندر بھی سزا رجم کی لکھی ہے، اور یہ آج تک موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھلا کرے مولانا مودودی رحمہ اللہ کا، انہوں نے تورات سے وہ ساری کی ساری
آیات نقل بھی کر دی ہیں تفہیم القرآن کے اندر انہی آیات کے کانٹیکسٹ میں، اور ظاہر ہے وہی کر سکتے تھے آپ۔ ایون پرانی ساری تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں، ابن کثیر اٹھا کے دیکھ لیں، اور باقی مفسرین کسی نے تورات سے حوالے نہیں پیش کیے، بس ہماری احادیث اور آیات کی روشنی میں انہوں نے کہہ دیا تورات میں موجود ہے۔ یہ مولانا مودودی کی جو ہے وہ خدمت ہے بہت بڑی کہ انہوں نے وہ آیات تلاش کی ہیں کتاب الاستثناء چیپٹر سے، اور آج بھی وہ جو تورات موجود ہے اس کے اندر وہ موجود ہے، وہ آیات انہوں نے ساری کی ساری نقل کی ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال پھر ان کو رجم کر دیا گیا۔ تو اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اہل کتاب کا بھی، اہل سنت کا، اہل تشیع کا اور جیوز اور کرسچنز کا، پوری انسانیت کا اجماع ہے اس رجم کی سزا کے اوپر۔ لہٰذا امین احسن اصلاحی صاحب ہوں یا جاوید احمد غامدی صاحب ہوں، میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں اور یقیناً ان کی بڑی اسلام کے لیے خدمات ہیں۔ امین احسن اصلاحی صاحب کی جو تدبر القرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن حکیم کی بیسٹ تفسیر میں سے ہے، اور خصوصاً قرآن کا جو نظم اس کے اندر بیان ہوا ہے وہ بعض اعتبار سے تفہیم القرآن سے بھی بہتر ہے، جو نظم کے پوائنٹ آف ویو سے ڈسکشن ہوئی ہوئی ہے۔ اور جاوید احمد غامدی صاحب بہت انٹلیکچوئل پرسنالٹی ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ میں اپنا مرشد ان کو مانتا ہوں کئی معاملات میں، لیکن جن معاملات میں ان کے عقائد اور نظریات ہمارے بزرگوں سے ٹکراتے ہیں، بزرگوں سے مراد یہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ اور انڈیا پاکستان کے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا، محدثین کی، یعنی امام بخاری کی، امام مسلم کی صحیح الاسناد احادیث سے جو ان کے معاملات ٹکراتے ہیں، اس معاملے میں ہم ان کو صحیح نہیں سمجھتے، اور اس میں ایک رجم کی سزا کا ایشو بھی ہے جس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ یعنی وہ یہاں تک مانتے ہیں کہ رجم کی سزا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیٹاگوریکل ڈینائی نہیں کرتے اس سزا کا، وہ کہتے ہیں کوئی اگر عادی مجرم ہے زانی اس کو رجم کروایا جائے گا، عام شادی شدہ جو ہے اس کو کوڑے ہی لگائے جائیں گے۔ قرآن کی روح سے وہ اس قسم کے جو معاملات کو ڈیڈکٹ کرتے ہیں۔ تو میں اب اس کے اوپر اگر لیکچر دوں تو مجھے گھنٹوں چاہیے، تو چونکہ کام پہلے ایک شخص نے کر دیا ہے، امت کے بہت بڑے ایک اسکالر اور خود غامدی صاحب کے استاد، اور وہ غامدی صاحب امریکہ میں جب کوسچن آنسر سیشن کر رہے تھے نا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی ہم بات کیوں سنیں، آپ کے پاس تو ڈگری کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ کے پاس بھی کوئی ڈگری نہیں تھی، واقعی وہ بھی ایک کپڑے کے تاجر تھے، بڑی صحیح اینٹی وینم دیا انہوں نے۔ ان کا میں بریلوی اور دیوبندی علماء سے پوچھتا ہوں کہ امام حنیفہ کے پاس کون سی ڈگری تھی، کس مدرسے کی؟ وہ تو کپڑے کی تجارت کا کام کرتے تھے، یہ تو پارٹ ٹائم ان کا بزنس تھا نا، دعوت و تبلیغ کا کام۔ تو اگر ان کے پاس ڈگری نہیں تھی تو میرے پاس، پھر انہوں نے کہا میرے پاس ڈگری نہیں ہے لیکن میرے استاد وہ ہیں کہ جو اپنے زمانے کے سب سے بڑے استاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پر مولانا مودودی رحمہ اللہ، اور دوسرے نمبر پر امین احسن اصلاحی صاحب رحمہ اللہ۔ میں ان کے لیے دعائے رحمت ہی کروں گا، کیونکہ میرے جو مرشد ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب، میں جن کے ساتھ کئی معاملات میں اختلاف بھی کرتا ہوں، اس کے باوجود قرآن کے حوالے سے جو ان کی خدمت ہے میں دل سے ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں۔ ان کے بھی استاد یہی دونوں پرسنالٹیز ہیں، امین احسن اصلاحی صاحب اور مولانا مودودی صاحب رحمہم اللہ وعلیہم السلام اجمعین۔ تو غامدی صاحب نے کہا کہ میرے استاد جو ہیں وہ مولانا مودودی اور امین احسن اصلاحی صاحب ہیں، اور انہوں نے کہا جی ان استادوں نے آپ کو کوئی ڈگری نہیں دی؟ تو انہوں نے کہا کہ جو صحیح استاد ہوتے ہیں وہ ڈگریاں نہیں دیا کرتے، وہ اپنے شاگردوں کو دعائیں دیا کرتے ہیں۔ تو میرے پاس دعائیں ہیں، ان کی ڈگری نہیں ہے لیکن دعائیں ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے جو کچھ سکھایا ہے، حالانکہ اختلاف رائے بھی رکھتے ہیں وہ، اس کے باوجود ان کا احترام کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں بتا رہا ہوں مولانا مودودی نے بہت بڑی خدمت کی ہے، ٹیکنیکلی ڈسکشن اتنی ان ڈیپتھ کسی اور شخص نے رجم کی سزا کے حوالے سے نہیں کی ہے۔ مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے، سورۃ النور کا جو تعارف انہوں نے کروایا، آج میں نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا، پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں اس کو یہاں پہ بیان کروں، پھر مجھے تو لگ رہا تھا 3 گھنٹے اس کے اوپر لگ جائیں گے۔ تقریباً 30 سے 40 صفحے انہوں نے ڈسکشن کی ہے سورۃ النور میں رجم کی سزا سے متعلق جتنے اختلافات ہیں، پھر انہوں نے تورات سے، انجیل سے، ہندوؤں کی کتابوں سے، قرآن حکیم سے، بخاری مسلم سے احادیث کراس ریفرنس کے طور پر جو ہے وہ کی ہیں۔ اور اس حوالے سے جو رجم کی سزا کے حوالے سے سورۃ النساء کی آیات سے کچھ لوگ اس کا رد کرتے ہیں، اور ان سورۃ النور کی آیات کی روشنی میں انہوں نے ایک ایک چیز کا بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا ہے، بہت بہترین کام کیا ہے مولانا مودودی نے، اور میں مطلب ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس حوالے سے اتنا بڑا کام کسی نے نہیں کیا۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب نے بھی بیان القرآن کے دوران امین احسن اصلاحی صاحب کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں کو معاف کرے جو اس حوالے سے ان سے ہوئی ہیں، بال ان کی جو اسلام کے لیے خدمات ہیں وہ اپنی جگہ۔ تو میں اس لیے یہ لینیٹ گوشہ رکھتا ہوں غامدی صاحب کے لیے اور اس طرح کے انٹلیکچوئل لوگوں کے لیے کہ اس وقت میرے بھائیوں
ان انٹلیکچوئل پرسنالٹیز کے خلاف پورے پراپوگنڈا کرنے کے باوجود تمام مکاتب فکر کی طرف سے ان کے ویورز کی تعداد بڑھ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی کئی باتیں واقعی اتنی مضبوط ہیں جس میں ان باتوں میں وہ حق پر ہیں, اور جب لوگ ان کا رد کرنا شروع کرتے ہیں تو کیٹاگوریکل ڈینائی شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ اپنے بزرگوں کا ان کی غلطیوں سے بھی کہتے ہیں نہیں ان کی اسلام کے لیے خدمات ہے. تو میں کہتا ہوں ان لوگوں کی اسلام کے لیے خدمات نہیں ہے تو ان سے تو گستاخانہ عبارات بھی وہ ثابت نہیں جو آپ کے بزرگ بابوں نے کی ہیں. تو آپ اختلاف رائے رکھیں. میرے غامدی صاحب کے خلاف کلپ چڑھے ہوئے ہیں, ریپلائی ٹو جاوید احمد غامدی آن شیک ہینڈ ود وومن, اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا ہے, ہزاروں لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب اور واٹس ایپ کے ذریعے. اور اسی طریقے سے نزول عیسیٰ والے ایشو کے اوپر اور پردے کے اوپر اس طرح کے ایشو ہم اختلاف رائے رکھتے ہیں. داڑھی کے مسئلے میں مسئلہ نمبر 33 میرا ریکارڈ ہے, نزول عیسیٰ پہ مسئلہ نمبر 12 ریکارڈ ہے. میں نے غامدی صاحب سے اختلاف کیا ہے احترام کے دائرے کے اندر, لیکن وہ پبلک جو دین سے برگشتہ ہو چکی تھی, ہمارا انٹیلیجنشیا جو علماء کے کردار کی وجہ سے متنفر ہو چکا تھا, ان لوگوں کو ریلیجن کی مین سٹریم میں اگر کوئی شخص لے کے آیا نا اس دور حاضر میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اردو سپیکنگ لوگوں میں وہ جاوید احمد غامدی صاحب اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی بہت بڑی اس حوالے سے ایفرٹ ہے. باقی علماء بھی ہیں, ڈاکٹر ذاکر نائک بھی ہیں, احمد دیدار صاحب بھی ہیں, اور لوگ بھی ہیں, لیکن اردو لینگویج میں یہ دو پرسنالٹیز بہت اہم ہیں. اختلاف رائے رکھیں جس طرح وہ بھی اختلاف رائے رکھتے ہیں, پوری ڈاکٹرائن سے اختلاف رائے رکھتے ہیں مودودی صاحب کی, اس کے باوجود ان کا احترام بھی کرتے ہیں. تو آپ اختلاف رائے رکھیں علمی دلائل کے ساتھ. جس طرح وہ کہتے ہیں کہ جی میں علمی دلائل رکھتا ہوں, جس نے ایگری کرنا کرے, جس نے نہیں کرنا نہ کرے. تو یہ کہتے ہیں نا جی ہمارے علماء کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا تو یہ غامدی صاحب کے لیے کیوں رکھتا ہے. میرے بھائی آپ کے مولوی دین سے روٹی کما رہے ہیں اور دین کو جان بوجھ کے بدل رہے ہیں, اپنی کتابوں کو نہیں مانتے ہیں, اس لیے ہم ان کے ساتھ زیادہ سخت رویہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ دینی پرسنالٹی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, جبکہ غامدی صاحب کے اندر اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں. جہاں پر ان کو غلطی لگی ہے تو وہ تعویل کی غلطی لگی ہوئی ہے, یقیناً لگ سکتی کسی شخص کو, پھر وہ اینڈ پہ وہ کہتے ہیں یہ میرا موقف ہے. وہ کسی کی تکفیر نہیں کرتے, کسی کو اسلام سے باہر نہیں نکالتے ہیں, لیکن باقی مکاتب فکر کے علماء جب رد کرتے ہیں تو باقیوں کو اسلام سے ہی باہر نکال دیتے ہیں, تکفیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. لہٰذا اس حوالے سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو پھر ہمیں ان کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا پڑتا ہے علماء کے مقابلے پہ. پہلے اپنی اخلاقی اقدار اور اپنا ایٹیچیوڈ غامدی صاحب والا کریں, پھر ہم سے توقع کریں کہ ہم ان کے لیے پازیٹیو الفاظ استعمال کریں گے. جب آپ کے اخلاقی اقدار گرے ہوئے ہیں اور آپ اس حد تک ہٹ درمی کا شکار ہیں کہ آپ جو ہے وہ قرآن و سنت کو واضح دلائل کو بدل دیتے ہیں اور فرقوں کے نام کے اوپر آپ مسجدوں کو الگ کر کے مسلمانوں کی تکفیر کر کے روٹی روزی اور قربانی کی کھالیں, فطرانے, چندے یہ اکٹھے کرتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر آپ کس طریقے سے ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو پہلے ان چیزوں سے آزاد کریں, پھر آپ کو اس طرح کا ٹائٹل بھی دیا جائے گا. تو میں بات کروں کہ غامدی صاحب کے خلاف پورا پراپوگنڈا کرتے ہیں یا رجم کے اوپر, اب ظاہر ہے کہ یہ سارے کا سارا, اب یہ بھی جو میرے کلپ چڑھ رہے ہیں یہ غامدی صاحب کے خلاف ہی چڑھ رہے ہیں بیسیکلی. تو میں ان کی پازیٹیو چیزوں کو پازیٹیو سمجھتا ہوں. ان کو بھی میں مشورہ دوں گا کہ تفہیم القرآن کو, اپنے استاد کی کتاب کو, قرآن کی اس تفسیر کو, اس کا PDF ہم نے اہل سنت پاک .com پہ بھی رکھا ہوا ہے, اس کو ایک دفعہ دوبارہ پڑھیں اور نظر ذہانی فرمائیں اس حوالے سے. باقی ان تمام چیزوں کے باوجود ہم ان کا احترام کرتے ہیں. تو میرے بھائیو, چوتھی حدیث اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. آپ دیکھ لیں یہ ساری متفق علیہ احادیث ہیں, ایبسولوٹلی بخاری میں نہیں ہے کوئی, نہ مسلم میں, بخاری مسلم دونوں میں, اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 3560 اسی چیپٹر میں, کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. تو آپ نے اپنا چہرہ انور ان سے پھیر لیا. یہ میں نے کئی لیکچرز میں کہا کہ صحابہ سے زنا بھی ہوئے, باقی معاملات بھی ہوئے, لیکن انہوں نے کبھی حضور پہ حدیث نہیں گھڑی. تو کئی لوگوں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے, تو یہ حدیث بخاری مسلم میں موجود ہے. تو میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ اس طرح کے معاملہ ظاہر انسان تھے نا, وہ فرشتے تو نہیں تھے, نہ وہ پیغمبر تھے, غلطی ہو سکتی تھی ان سے. پھر وہ جو ہے دوسری طرف سے ہے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا ہو گیا. آپ نے رخ انور پھیر لیا, یعنی آپ نے اس کو اوائڈ کیا. 4 دفعہ جب اس نے اپنے خلاف گواہی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم پاگل تو نہیں. اس نے کہا یا رسول اللہ میرا ذہنی توازن ٹھیک ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جی ہاں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کروا دیا, سنسار کروا دیا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کلمہ خیر فرمایا, اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نماز جنازہ بھی پڑھائی, اس کے لیے دعا فرمائی. الحمدللہ.
یعنی یہ نہیں ہے کہ اب وہ اس نے توبہ کر لی تو اب اس کو بعد میں بھی مطعون کیا جائے گا، ایسا نہیں۔ پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں 3561 ہے، اور مشکات ہی میں 3562 بھی ہے، مسلم کے حوالے سے ڈیٹیل سے اور بخاری مسلم دونوں کے حوالے سے۔ یہ مشہور حدیث ہے، ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ ان سے زنا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کرو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ یعنی آپ نے وائڈ کیا۔ اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا اسلام کنڈیم کرتا ہے کہ اس کو پبلکلی رپورٹ بھی کیا جائے۔ اب کسی سے زنا ہو گیا وہ توبہ کر لے، دیٹس اینف، ضروری نہیں اس کے اوپر حد جاری کی جائے جب تک کہ پبلکلی عدالت میں معاملہ رپورٹ نہ ہو جائے، جو میں نے شروع میں بتایا۔ اس کو پھر صبر نہیں آیا، دوبارہ حاضر خدمت ہوا، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجیے۔ آپ فرمایا جا اللہ سے توبہ کر، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ 4 دفعہ ایسا ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اب ظاہر عدالت میں معاملہ آ گیا، 4 دفعہ اس نے گواہی دے دی، قرآن میں بھی آیا 4 دفعہ گواہی، 4 دفعہ خود اس نے اپنے اوپر گواہی دے دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چیک کرو، یہ پاگل تو نہیں ہے، مجنون تو نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی کہ نشے کی حالت میں نہ ہو تو یہ کام کر رہا ہو، اس نے نہ کیا ہو؟ تو لوگوں نے اس کے منہ کو آ کے سونگا، اسمیل لی، تو کہا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے شراب بھی نہیں پی ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنگسار کروا دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعائے مغفرت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر یہ توبہ ایک جماعت کے اوپر تقسیم کر دی جائے تو ان کی مغفرت کے لیے کافی ہو جائے، جو اس نے توبہ کی ہے سچے دل کے ساتھ۔ پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ایک عورت آ گئی، یعنی جس کے ساتھ انہوں نے یہ معاملہ کیا ہوا تھا، غامدیہ ایک قبیلہ تھا، اسی وجہ سے غامدی صاحب نے اپنے نام کے ساتھ غامدی لگایا ہوا ہے۔ آج تو انہوں نے ٹروتھ ریویل کر دیا ہمیں، یہ جاوید احمد غامدی صاحب نے وہ غامدی اپنے نام کے ساتھ اسی قبیلے کی وجہ سے لگایا ہوا ہے۔ وہ جو غامدی قبیلے کی عورت تھی جس نے یہ معاملہ کیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اوائڈ کیا، کہا جا اللہ سے توبہ کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ وسلم آپ میرے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں جو آپ نے ماعز کے ساتھ کیا تھا، حالانکہ میں تو حاملہ ہو چکی ہوں، میرے تو زنا والے معاملے میں اب کوئی شک بھی نہیں رہ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کرو کہ تم وضع حمل کا انتظار کرو، یہ بچہ پیدا ہو جائے۔ بچہ پیدا ہوا، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ دیکھیں جناب اتنا عرصہ اس نے سولی پہ سمجھیں کہ کاٹا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ اس عورت کو کہو کہ اب یہ اس بچے کو دودھ پلائے، کم از کم اس قابل کرے کہ یہ روٹی کھانے والا ہو جائے۔ 2 سال تک دودھ پلایا، پھر وہ عورت اس بچے کو لے کے آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیں 2 سال اس نے کس تکلیف میں کاٹے۔ یہ ہے پیشن اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانے کا جذبہ، یعنی آخرت کی کسی کو عذاب کا پتہ ہونا تو دنیا کی سزا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت کے اوپر جو ہے وہ حد جاری کی جائے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پتھر جب مارا تو اس کے خون کے چھینٹے جو ہیں وہ حضرت خالد ابن ولید کے چہرے کے اوپر پڑے، تو انہوں نے اس کے اوپر لعنت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید کو ڈانٹا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا اس نے تو وہ توبہ کی ہے کہ اگر یہ ان لوگوں کے اوپر تقسیم کر دی جائے، حتیٰ کہ جو شخص محصول ہے یعنی زبردستی کسی سے چنگی اور ٹیکس وصول کرنے والا ظالم شخص بھی اگر اس طرح کی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کر دے گا جس طرح کی توبہ اس غامدیہ قبیلے کی عورت نے کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حوالے سے ان کو ڈانٹ دیا۔ یہ الفاظ بھی جو ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، اور ابو داؤد اور ترمذی کے اندر اسی حدیث کی آگے ایکسپلینیشن آتی ہے۔ مشکات میں 3565 ہے کہ وہ جو ماعز نامی صحابی تھے، وہ جب ان کو پتھر لگے تو وہ بھاگ گئے، تو صحابہ نے پھر بھی ان کو پکڑ کے قتل کر دیا پتھر مار کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی، تو آپ نے فرمایا جب وہ بھاگ گیا تو اس کو چھوڑ دیتے، شاید اللہ سے توبہ کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا۔ یعنی آپ آخری درجے تک کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ کوئی معافی والا معاملہ ہو جائے۔ یعنی اسلام اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے کہ اس کو پبلکلی ان چیزوں کو جو ہے وہ رپورٹ کیا جائے، بلکہ ان کے اوپر پردہ ڈالنے ہی میں عافیت ہے۔ تو
اس حوالے سے ایک اور حدیث بڑی اہم ہے، میں یہاں پر بیان کر دوں، مسئلہ نمبر 106 میں بھی میں نے بیان کی تھی، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اور مشکات کے اندر 575 نمبر ہے 575، کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج جو ہے وہ مدینہ شریف کے اطراف میں ایک عورت کے ساتھ جو ہے وہ تباہ آزمائی کی ہے، میں نے انٹر کورس کرنے کے علاوہ اس عورت کے ساتھ ہر قسم کی برائی کی ہے سوائے انٹر کورس کرنے کے، یعنی وہ جماع والا معاملہ نہیں کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کی آیات بھی تلاوت فرمائی کہ نماز کو قائم رکھو دونوں دن کے دونوں سروں کے اوپر اور دین کے اوقات کے اندر، بے شک جو نیکیاں ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ مسئلہ نمبر 106 میں نے اسی کے اوپر ریکارڈ کروایا تھا۔ تو اس سے بات پتہ چلی جب تک انٹر کورس نہیں ہوگا اس وقت تک وہ سزا زنا والی لاگو نہیں ہوگی۔ پھر اس سے لوگوں نے دوسرے مطلب بھی لینے شروع کیے کہ ٹھیک ہے جی آپ ڈیٹس مارنا شروع کر دیں، عورتوں کے ساتھ باقی کام کریں، یہ کام نہ کریں۔ تو اس کے رد میں پھر میں نے بتایا تھا کہ یہ ایک واقعہ ہے، اگر کوئی عادی مجرم ہے تو گناہ کبیرہ کی کیٹیگری میں فال کرے گا۔ مسئلہ نمبر 106 میں نے اسی پہ ریکارڈ کروایا ہے، یونیورسٹیز اور کالجز کے اسٹوڈنٹس لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس کے اوپر ملاقاتیں، اور اس حوالے سے میں نے اس حدیث کو بھی وہاں پر بیان کیا تھا اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ میں نے گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے۔ بلکہ اس حوالے سے جتنی گفتگو آج میں نے رجم کی سزا کے حوالے سے یہ کر دی، باقی تفہیم القرآن جسے شوق ہو تو وہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس طرح کے ایشوز ریزالو کیے گئے ہیں۔ اب اگلی 5 آیات پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی دفعہ حدیث الافک یعنی سیدہ عائشہ پر جو تہمت لگائی گئی معاذ اللہ بدکاری کی، اس حوالے سے جو بخاری اور مسلم کی احادیث ہیں میں ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا، کیونکہ انہی کے کانٹیکسٹ میں سیدہ عائشہ کی برات کے لیے اللہ تعالیٰ نے 10 آیات نازل فرمائی، سورۃ النور کی آیت نمبر 11 سے لے کر 20 تک۔ یہ سیدہ عائشہ کی بہت بڑی فضیلت ہے قیامت تک کے لیے، ان کی جو عصمت والا معاملہ ہے۔ باقی سیدہ عائشہ سے جو دوسری غلطیاں ہوئی ہیں وہ یہ آیات ان کو کور نہیں کرتی ہیں۔ جو جنگ جمل والا معاملہ ہے اس کے اوپر الگ سے احادیث موجود ہیں، قرآن حکیم کی بھی آیات ہیں کہ نبی کی بیویوں گھروں میں ٹھہری رہو۔ تو اس حوالے سے جو ان سے وہ اجتہادی غلطی ہوئی اور انہوں نے معافی بھی سیدنا علی سے مانگ لی اور سیدنا علی نے ان کو معاف بھی کر دیا، اور پھر وہ مرتے دم تک روتی بھی تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجھ سے یہ کیا ہوا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں، صحیح بخاری میں، مسند احمد میں کئی احادیث موجود ہیں، حدیث حوض کے اوپر پورا باب باندھا ہے شیخ ناصرالدین البانی نے، اور میرا جو ریسرچ پیپر ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جنگ جمل صفین نہروان کے حوالے سے، اس میں میں نے وہ تمام احادیث سیدہ عائشہ کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ وہ جو ان کی غلطی ہے وہ معاملہ الگ ہے، جو ان کے اوپر زنا کی تہمت لگی وہ معاملہ الگ ہے۔ اس معاملے میں سیدہ عائشہ کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو وہ کافر ہے، اور الحمدللہ کوئی مسلمان سیدہ عائشہ کے اوپر اس طرح کی تہمت ان کے کردار کے حوالے سے نہیں لگاتا، بلکہ کسی نبی کی بیوی نے بدکاری نہیں کی، کافرہ ضرور ہوئی ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر ہے سورہ تحریم کی آخری آیات میں کہ وہ کافرہ تھی، لیکن بدکاری والا معاملہ کسی نبی کی بیوی کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا۔ تو یہ والا معاملہ اگر کوئی کرتا ہے، اور الحمدللہ کوئی سنی ہو شیعہ ہو اس طرح کی کوئی جرت نہیں کرتا۔ باقی جن معاملات میں شیعہ کا ایلیگیشن ہے وہ ایلیگیشن بالکل درست ہے، اس کے بعد جو وہ رزلٹ نکال کے نعوذ باللہ لعنت کرتے ہیں وہ الگ بات ہے، اور وہ بھی صرف غالی قسم کے جو شیعہ رافضی ہیں وہ کرتے ہیں، عام اہل تشیع سیدہ عائشہ کا احترام کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو میں انشاءاللہ اس کے اوپر اگلی دفعہ ڈسکشن کروں گا، بال یہ 5 آیات اب کور کر لیں، پھر انشاءاللہ ہمارا لیکچر کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 6، والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم۔ اب ایک پرٹیکولر کیس آ رہا ہے لعان کا، کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو بدکاری کرتا ہوا دیکھ لے، ایک تو ہے نا کہ کسی نے کسی مرد و عورت کو دیکھا، وہ تو معاملہ الگ ہے۔ اب ایک مرد اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ اب 4 گواہوں کے چکر میں تو نہیں پڑے گا، اس کا تو دل کرے گا دونوں نے گولی مار دیں ہوتے۔ اور یہی ایک صحابی نے کہا کہ میں یا رسول اللہ 4 گواہ تلاش کروں، میں ان دونوں کو نا وہاں پہ قتل کر دوں۔ تو اس کانٹیکسٹ میں پھر بخاری مسلم میں آتا ہے یہ آیات نازل ہوئی۔ تو اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ برائی کرتا ہوا دیکھ لے، اس کو اب 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے لعان کا مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص تم میں سے کوئی خامند اگر اپنی بیوی کے اوپر اس حوالے سے تہمت لگائے، جھوٹی یا سچی وہ بعد میں فیصلہ ہوگا،
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور اس کے پاس سوائے اپنی جان کے اور کوئی گواہ نہ ہو۔ تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اب عدالت میں کیس لے گیا تو اس کو اب قذف کیا جائے گا اور 80 کوڑے لگائے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ میاں اگر بیوی کے معاملے میں ایسا دیکھتا ہے پھر اس کے لیے سزا ڈیفرنٹ ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خامند 4 دفعہ گواہی دے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ برائی کرتے ہوئے خود دیکھا ہے، اور وہ برائی سے مراد صرف مرد و عورت کا ایک جگہ لیٹا ہونا نہیں بلکہ انٹر کورس کی حالت میں، اور وہ 4 دفعہ گواہی دے انہ لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچ کہہ رہا ہے، 4 دفعہ وہ یہ بات کرے۔ والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ ہے لعان۔ 4 دفعہ وہ کہے کہ میری بیوی نے یہ کام کیا، اور 5ویں دفعہ پھر وہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو۔ بس یہ کافی ہوگا۔ اگر اس کا جھوٹا الزام ہے تو اس پہ قذف نہیں ہوگی، بلکہ وہ معاملہ پھر اس حوالے سے ٹل جائے گا۔ ہاں اگر وہ خود جرم مان لیتا ہے پھر تو اس کے اوپر ظاہر قذف والا معاملہ ہوگا۔ اچھا، اب اس کے جواب میں اگر یہ جھوٹی تہمت ہے تو عورت کو بھی دفاع کا حق حاصل ہے، یا عورت پھر جھوٹا بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا۔ تو دونوں صورتوں میں وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور عورت بھی اپنے اوپر آئے ہوئے اس عذاب کو یعنی سزا کو ٹال سکتی ہے، یعنی وہ رجم کی سزا کو ٹال سکتی ہے۔ کب؟ ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے دے اللہ تعالیٰ کی، کہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہے کہ میں نے یہ زنا نہیں کیا، انہ لمن الکاذبین، کہ میرا خامند جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ کہے ان غضب اللہ علیہا، کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو، ان کان من الصادقین، اگر میرا مرد سچوں میں ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو۔ تو اب اگر وہ دونوں یہ بات کریں گے تو اب ظاہر ہے دونوں میں سے تو ایک سچ کہہ ہی رہا ہے، تو اب یہ ہے کہ اس کو پھر سزا نہیں دی جائے گی، اور پھر ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی۔ پھر تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے میاں بیوی ساتھ رہ سکتے، نیور۔ اور وہی صحیح بخاری کے اندر، مسلم کے اندر موجود ہے، میں اس حدیث کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں، لیکن یہ آیت اگلی مکمل کر لیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ، تو یعنی تم مشکل میں پڑ جاتے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور حکمت والا ہے، یعنی اس نے جو یہ سزائیں رکھی ہیں حکمت کے تحت ہیں، یہ کوئی ظالمانہ سزائیں نہیں ہیں۔ اب وہ لعان کے مسئلے کے اوپر آ جائیں آپ، کہ اگر لعان والا ایشو ہو جاتا ہے، اس طرح کا ایک ایشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی ہوا۔ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5259، 5259۔ اسی حدیث پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے اکٹھی 3 طلاق کا جواز۔ جو ان لوگوں کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے جو اکٹھی 3 طلاق کو صحیح نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں ہاں جی لعان، وہ کہتے ہیں جی اکٹھی 3 طلاقیں دینا ہی جب قرآن نے حرام کیا تو کیسے اسٹیبلش ہو سکتی ہیں، اور یہاں پہ بھی مانتے ہیں نہیں ہو جائیں گی اسٹیبلش۔ اس معاملے میں اگرچہ حرام ضرور ہے لیکن اسٹیبلش ہو جائیں گی۔ عام حالت میں طلاق جو ہے وہ الگ الگ ہی دینی ہوگی۔ مسئلہ نمبر 15 میرا ریکارڈ ہے ahlsunnatpak.com پہ، اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا میں ڈیٹیل سے اس پہ لیکچر بھی ریکارڈ کرواؤں گا۔ اور بہرحال اس میں بھی جو اہل حدیث کے ہاں بھی جو یعنی تحقیقی علماء دین ہیں، شیخ زبیر زئی رحمہ اللہ ہوں، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر صاحب ہوں ہمارے جہلم کے، کئی معاملات میں مجھے اختلاف ہے، وہ تو مجھے مسلمان بھی نہیں سمجھتے، میں ان کی علمی قدر کرتا ہوں، تو ان کا بھی یہی موقف ہے کہ اکٹھی 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں، بلکہ اہل سنت کے ہاں تو اجماع پایا جاتا ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اس حوالے سے۔ اور ابن عباس کی ایک ہی روایت ہے صحیح مسلم کی، میں نے اس کا جواب دیا، انشاءاللہ موقع ملا میں ڈیٹیل سے ریکارڈ کرواؤں گا لیکچر۔ اور بعض جو ہے وہ سعودی پیڈ علماء یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہتا ہے جی ابن تیمیہ نے یہ مسئلہ اٹھایا ہے، اور اس جاہل کو پتہ ہی نہیں ہے، ابن تیمیہ کو کہتا ہے 8ویں صدی ہجری کا۔ تو اب ان بیچاروں کو سائنس تو آتی نہیں ہے، نہ ان کو میتھمیٹکس آتی ہے، کہ بھائی امام ابن تیمیہ 728 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو 728 8ویں صدی بنتی ہے، 700 پورے ہو کر 28۔ امام بخاری کو ہم کہتے ہیں 30ویں صدی ہجری میں ہے، حالانکہ ان کی وفات کا سن ہے 256 ہجری، یعنی 200 مکمل ہوئے 30ویں صدی میں وہ فوت ہوئے، حالانکہ پیدا وہ دوسری میں ہوئے میں 194 ہجری میں،
لیکن ہم کو کہتے ہیں 30 صدی ہجری. ان مولویوں کو پتہ ہی نہیں ہونا کہ 728 پڑھ لیا. وہ کہتا ہے جی علی نے کہتا ہے 8ویں تے اے تے نابالغ مولوی ہے. میں تو بھائی مولوی ہے ہی نہیں بھائی, ٹھیک ہے نا جی. مولوی تو تسی لوگ ہو, تسی بالغ ہو کے بھی نہ بالغ ہو, بلکہ میں کہوں گا بالغ ہو کے بھی نہ مرد ہو اس قسم دی گلاں کر کے. تو آپ اپنا یعنی کہ علاج کروائیں اس حوالے سے. اپنا علمی طور پہ نامردی ہے آپ کے اندر, میں وہ والی دوسری نامردی کی بات نہیں کر رہا. تو وہ کہتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو آپ کو نہیں پتہ ہی 8ویں صدی ہجری میرے بھائی, 8ویں صدی ہجری بنتی ہے. 728 ہجری میں احمد ابن تیمیہ جو ہیں وہ فوت ہوئے ہیں, تو 8ویں صدی ہجری بنتی ہے یہ, ٹھیک ہے. اچھا, اب اسی میں وہ کلپ کے اندر وہ کہتا ہے کہ جی وہ امام طحاوی نے جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر شرح مانی الآثار کے اندر نقل کیا ہے کہ جی اس زمانے میں امام طحاوی کے زمانے میں, اور میں تمہیں دس دیا کہ امام طحاوی بھی 4تھی صدی ہجری ہے, 321 میں فوت ہوئے لیکن وہ 4تھی صدی بنتی ہے. تو 321 پڑھ کے پھر نہ تمہیں پلیکھا لگ جائے. تو کہتا ہے امام طحاوی جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ اس طرح کے گروہ بھی موجود ہیں جو 3 کو ایک سمجھتے تھے اس زمانے میں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں اس سے ثابت ہوا کہ وہ تھے. میں نے اپنے لیکچر میں کہا ہے کہ صحیح سند کے ساتھ ثابت کریں. امام طحاوی نے تو دعویٰ کیا ہے, انہوں نے کوئی سند پیش کی ہے, وہ تو پھر پھکی مجھ سے لے لیں. امام ترمذی نے جامعہ ترمذی میں 257 نمبر حدیث جو ہے ترک رفع الیدین والی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق عبداللہ ابن مسعود والی, اس کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ ترک رفع الیدین میں کئی اصحاب رسول کا عمل ہے. تو وہ تو امام ترمذی جو ہے طحاوی سے بھی پہلے گزرے ہیں 100 سال, 279 ہجری میں فوت ہوئے 30ویں صدی ہجری کے اندر. وہ کہہ رہے ہیں کہ کئی اصحاب رسول کا ترک رفع دین پہ عمل ہے. تو کیا یہ سعودی عرب کے پیڑ علماء مان لیں گے امام ترمذی کی اس بات کو؟ تو کہیں گے نہیں جی انہوں نے تو بے سند بات کی ہے. اچھا ترمذی بے سند بات کرے صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں تو وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی, اور 4تھی صدی کے امام طحاوی اگر بات کر دیں آپ کے مطلب کی تو وہ بغیر سند ہی قبول ہو جائے گی. میٹھا میٹھا ہپ ہپ سے کوڑا کوڑا تھو تھو. تو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ڈگریوں والے مولوی ہیں. خدا کے لیے آئنسٹائن اور نیوٹن جو ہے نا وہ آپ لوگ نہیں مان سکتے, اس کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اپنی ڈگریوں کی فکر کریں کہ جعلی ہیں کہ اصلی ہیں. نہیں تو کم از کم ڈگری حاصل کرنے کے بعد جو ہے نا آپ علم بھی حاصل کریں. ڈگری تو آ گئی آپ کے پاس, اس کے بعد علم بھی حاصل کریں. یہ تو ڈگری آپ کو مدرسے کے لوگوں نے دے دی نا, تو ڈگری حاصل کریں, صحیح والی ڈگری, علم والی ڈگری. تو یہ لیان کے مسئلے میں بھی امام بخاری نے طلاق, اکٹھی 3 طلاق کا جواز, اور وہ یہ باب باندھا ہے جس میں عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, ان کے حوالے سے حدیث ہے صحیح بخاری 5259 5259. انہوں نے عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ بھیجا, کیونکہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ برائی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا, زنا کرتے ہوئے. تو کہا کہ اللہ کے نبی سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب کیا کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وحی نازل ہونے کی کیفیت طاری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل جو ہے تجویز فرمایا. سورۃ النور کی آیات نازل ہوئیں, اور وہ یہی کہ یہ 4 دفعہ گواہی دے دے کہ اس کی بیوی نے زنا کیا, اور 5ویں دفعہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو, اللہ کا عذاب آ جائے. اور اس کی عورت وہ بھی اگر سزا سے بچنا چاہتی ہے تو یہ کام کر دے, اور اگر واقعی اس نے جرم کیا تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر رجم والا معاملہ ہوگا. تو بہرحال اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا, اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی اولاد اس شکل و صورت کی پیدا ہوئی تو عویمر کی تہمت اس کے اوپر بالکل ٹھیک ہے, اور اگر بچہ اس شکل و صورت کا پیدا ہوا اس کلر کا تو پھر اس کی تہمت غلط ہے. اور وہ پھر بچہ اسی طرح کا پیدا ہوا جس سے ثابت ہوا کہ عویمر نے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تہمت لگائی تھی وہ تہمت نہیں تھی, بالکل صحیح بات تھی, اور اس عورت نے زنا کیا تھا. کیونکہ باقی طریق جو صحیح بخاری کے آتے ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ اس عورت نے کہا کہ میں آج اپنے قبیلے کا ناک نہیں کٹواؤں گی, ٹھیک ہے میں بھی جھوٹی قسم چوک دیں گی, جھوٹی میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں, اس نے قسم اٹھا دی. اب آخرت میں تو عذاب ہونا ہے, دنیا میں تو نہیں ہوگا, ظاہر ہے دنیا میں وہ سزا ٹل گئی, لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں اس معاملے میں عذاب ہوگا. تو اس پہ اس حدیث کے تحت آتا ہے کہ جب اس نے بھی جھوٹی قسم اٹھا دی تو بغیر اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگلا حکم ارشاد فرماتے, اس صحابی نے اسی وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی, اور اس نے کہا میں پھر ایسی عورت کے ساتھ تو نہیں رہ سکتا, ورنہ تو میں سب سے بڑا مجرم ہوں کہ میں نے ایک پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگا دی ہے, تو میں ایسی پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگانے کے بعد اس کا خاوند ہونے کا میں جسٹیفیکیشن نہیں رکھتا. تو اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ پھر یہ سنت ٹھہر گئی ہر لیان کرنے والے لوگوں کے لیے کہ جب لیان کے بعد پھر میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی, وہ 3 طلاق اکٹھی اسٹیبلش ہو جائیں گی,
اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، اکٹھی 3 طلاق کا جواز۔ انشاءاللہ مجھے کبھی موقع ملا تو میں ڈیٹیل کے ساتھ باقی ائمہ کے بھی حوالے پیش کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم حدیث الافک سیدہ عائشہ کے اوپر جو تہمت لگی اس کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکشن کریں گے بخاری مسلم کے حوالے سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔